وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات، پاکستان اور یو اے ای کے درمیان اقتصادی و ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بھارت میں احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ، عملے کے 12 ارکان اور 11 بچوں سمیت 241 افراد ہلاک، ایک مسافر نے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ ایئر انڈیا کا بوئنگ 787 ٹیک آف کے فوراً بعد ڈاکٹروں کے ہاسٹل پر گرا، ہاسٹل میں موجود 5 میڈیکل طلباء بھی ہلاک ہوئے۔ لندن جانے والے طیارے میں 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈین شہری سوار تھا۔ حادثے کا شکار بھارتی طیارے میں سوار ایک مسافر بچ گیا، بھارتی نیاد برطانوی شہری نے ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ وشواس نامی مسافر کا کہنا ہے اڑان بھرتے ہی 30 سیکنڈ بعد محسوس ہوا طیارے میں کچھ خرابی ہے۔ ایک خاتون تاخیر سے ایئرپورٹ پہنچنے پر حادثے سے بچ گئی۔ بھومی چوہان کا شوہر طیارے میں سوار تھا، حادثے میں چل بسا۔ بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ یورپین پارلیمنٹ آمد، یورپی رہنماؤں سے ملاقاتیں، بھارتی جنگی جنون پر بریفنگ دی۔ ٹریڈ کمیٹی کے چیئرمین سے ملاقات، کہا بھارت جنگ بندی کے باوجود امن سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ وفد نے بیلجیم فارن افیئر کمیٹی کی وائس چیئر پرسن سے بھی ملاقات کی۔ چیئرمین کشمیر کونسل ای یو کی بلاول بھٹو سے ملاقات۔ اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا، کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ٹیکس میں کمی کی، تعمیراتی شعبے کو فروغ دیا گیا، متوسط طبقے کو گھروں کی تعمیر کے لیے سستے قرضے دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ، کہا اپوزیشن کے ڈھنڈورے کے باوجود کوئی منی بجٹ نہیں آیا۔ بھارتی مسافر طیارہ گرنے پر گہرا دکھ ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں تمام متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھی بھارتی مسافر طیارے کے حادثے پر اظہار افسوس، کہا متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ آصف بھٹو کا بھی افسوس کا اظہار، کہا مشکل وقت میں ہماری دعائیں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا بھارتی طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار، کہا حادثے کے مناظر دل خراش ہیں، طیارہ کئی برطانوی شہریوں کو لے کر لندن آ رہا تھا، مسافروں کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ برطانوی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا احمد آباد میں طیارہ حادثے سے باخبر ہیں، برطانیہ بھارتی حکام کے ساتھ مل کر حقائق جاننے کی کوشش کر رہا ہے، متاثرین کو فوری مدد فراہم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، برطانوی شہریوں کو کونسلر کی رسائی تک مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر جلد حملے کی دھمکی دے دی، تل ابیب نے امریکی یورپی حکام کو حملے کا بتا دیا، مشرق وسطی میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیل ایران پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے خطے میں اپنے تمام سفارت خانوں، ہوائی اڈوں کو ہائی الرٹ کر دیا، ایران پر حملے کی پیشگی اطلاع امریکہ کو دے دی۔ امریکہ نے حملہ کیا تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، خطے میں موجود امریکہ کے تمام اڈے ایران کی پہنچ میں ہیں، ایرانی وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ خطے میں کشیدگی کے پیش نظر ایران نے مشقیں شروع کر دی، ایرانی حکام کا کہنا ہے خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں ایران کے خلاف قرارداد منظور، کہا گیا ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے وعدوں کی خلاف ورزی کی، روس اور چین کی جانب سے IAEA قرارداد کی مخالفت کی، ایران نے جواب دیا ایران یورینیم کی افزودگی کی نئی سہولت بنائے گا، یہ سہولت محفوظ جگہ پر ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے، اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ نئے وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا تو جنگ ہوگی، پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کا BBC کو انٹرویو، کہا پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور تگڑا ہے، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو امریکہ میں تسلیم کیا جاتا ہے، امریکہ کو بھی معلوم ہے ہم دہشت گرد گروہوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔
بانی پی ٹی آئی کی سیاست غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی رہی ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں حکومت سے نہیں فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں. بھارت خطے میں چودھری بننا چاہتا تھا، 5 دن میں مذاق بن گیا. اس کے جدید لڑاکا رافیل طیارے چڑیوں کی طرح گرے. کہتا تھا ہمارے پاس S-400 ہے، چڑیا بھی داخل نہیں ہو سکتی. ہم نے S-400 کی بیٹریاں تک اڑا دی. بھارت کی ساری ہوا نکل گئی. پارلیمانی وفد کے رکن مصدق ملک کی برسلز میں میڈیا سے گفتگو. کہا بھارتی وزیر اعظم کے سر پر ہندوتوا کا بھوت سوار ہے. آگ اور خون کی ہولی مت کھیلیں. پاک افواج سرحدوں اور بچوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب. رپورٹ کی روشنی میں تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے. 6 جون کو اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں 534% اضافہ کیا گیا تھا. نئی تنخواہ 13 لاکھ روپے مقرر کی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی قرار دیا تھا. قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں چیئرمین کمیٹی اور عمر ایوب میں گرما گرمی. وزیر خزانہ کی بریفنگ کے بعد اپوزیشن لیڈر کی سوال پوچھنے کی کوشش. اجازت نہ ملنے پر عمر ایوب سخت برہم. کہا سوال کرنا میرا حق ہے، میرے سوال معاشی ٹیم کی مدد کریں گے. نوید قمر بولے آپ کا حق ہے لیکن آپ اس طرح خلل نہیں ڈال سکتے. عمر ایوب کی واک آؤٹ کی دھمکی. چیئرمین کمیٹی نے سوال کی اجازت دی. پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ کے خلاف ملک احتجاج کا اعلان. چودھری منظور کی فائنانس بل پر کڑی تنقید. کہا حکومت کے غلط فیصلوں سے مسائل کا سامنا ہے. یہ امیروں کا امیروں کے لیے بجٹ ہے، غریب آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں. کسان رل رہا ہے، اس پر ہر حد تک جائیں گے. ذمہ داری ہماری نہیں حکومت کی ہوگی. کسی خوف یا لالچ میں آ کر پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس بار کچھ مختلف کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کہتے ہیں پہلا اور بڑا ہدف بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. احتجاج کا مربوط منصوبہ بنایا ہے جو سیاسی کمیٹی کے سامنے رکھوں گا. ہم نے ہمیشہ بات چیت کو اہمیت دی لیکن یہ حکومت بااختیار نہیں ہے. پی ٹی آئی دور کی بارودی سرنگیں آج بھی ہم صاف کر رہے ہیں. معاشی مشکلات کے باوجود ہم نے ترقیاتی منصوبے جاری رکھے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس. کہا ہم نے پاکستان کی معیشت کو بحال کیا. ہم پر تنقید کرنے والوں کو گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہم نے مہنگائی اور خسارے میں کمی کی ہے. آپ تو IMF پروگرام بند کروانا چاہتے ہیں. اب پاکستانی قوم آپ کے فریب میں نہیں آئے گی. سندھ حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کرے گی. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15%، پینشن میں 10% اضافے کی تجویز. نئی اسکیموں کے لیے 183 ارب، ارکین اسمبلی کے لیے فنڈ میں 45 ارب مختص کرنے کی تجویز. تعلیم کا بجٹ 32 سے بڑھا کر 38، صحت کا بجٹ 18 سے بڑھا کر 21 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش. کراچی کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 21 ارب روپے رکھے جائیں گے. MKM کا بجٹ سیشن میں احتجاج کا فیصلہ. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ حکومت نے بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا، ہر چیز ہم سے چھپائی جا رہی ہے. پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا. بجٹ ٹیکس فری ہوگا. وزیر اعلیٰ نے تمام نئے ٹیکس کی تجاویز مسترد کر دی ہیں. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا پنجاب میں وفاق کا کوئی منصوبہ نہیں، اپنے وسائل سے منصوبے شروع کیے. الیکٹرک بائک، سڑکیں، کسان کارڈ سمیت دیگر بہت سے منصوبے پنجاب کے اپنے ہیں. خواہش اور دعا ہے باقی صوبے بھی یہ ترقیاں دیکھیں. ستھرا پنجاب نے نئی تاریخ رقم کی. تعلیم کے حوالے سے بھی صوبے میں بہت کام کیا گیا ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر. سبی اور لاڑکانہ میں 48، گجرات، گجرانوالہ، جیکب آباد، سکھر 47، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا. اسلام آباد 43، پشاور اور مظفر آباد میں 39 ڈگری ریکارڈ.
कराची में पारा 36, शिद्दत 39 डिग्री महसूस की जा रही है। गजा में इसराइली फोर्सेस ने मजालिम की तहा कर दी। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 120 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली फायरिंग से 57 अफराद जान से गए। खान यूनिस में बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी में 4 अफराद शहीद हुए। इसराइली जारियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 55,000 से तजावुज कर गई। इसराइली पार्लियामेंट ने अपोजिशन का ऐवान तहलील करने का बिल मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का मशवरा। खुफिया सिफारती दस्तावेज के मुताबिक अमेरिका ने दुनिया भर की हुकूमतों पर जोर दिया कि आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करें। कॉन्फ्रेंस के बाद इसराइल के खिलाफ कोई भी इक़दाम वाशिंगटन की खारजा पॉलिसी के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। इसके सिफारती नताइज बरामद हो सकते हैं। कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन पर मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज। पुलिस ने हंगामा आराई के इल्जाम में जनूबी कैलिफोर्निया से 330, न्यूयॉर्क से 83, सैन फ्रांसिस्को से 150 और शिकागो से 17 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गवर्नर टेक्सास का नेशनल गार्ड्स तैनात करने का ऐलान। लॉस एंजलिस में फौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खिलाफ दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना और बावकार माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर का आलमी बरादरी से गजा के बच्चों पर तवज्जो देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, तरक्की पजीर और जंगज़दा मुल्कों के बच्चे चाइल्ड लेबर के नासूर से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें तेज करने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आज के दौर में चाइल्ड लेबर के वाक़यात इंसानियत के लिए अलमिया है। चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं, बच्चे मेरी रेड लाइन हैं। वसीम अकरम का अपने मुजस्मे से मुतल्लिक बयान आ गया। साबिक कप्तान ने अपने मुजस्मे और एक चीते की तशरीह करते हुए लिखा, मेरा मुजस्मा यकीनन इस चीते से बेहतर है। हैदराबाद स्टेडियम में लगाए गए मेरे मुजस्मे पर बहुत बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल में आइडिया की ज्यादा अहमियत होती है। मुजस्मा बनाने वाले को क्रेडिट देना चाहिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का तबाहकुन स्पेल जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। लॉर्ड्स में 6 विकेट उड़ाकर प्रोटियर्स के बखिए उधेड़ दिए। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 138 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 74 रन की बढ़तरी। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 212 रन बनाकर आउट हुई थी। स्मिथ और वेबस्टर की 50, रबाडा ने 5 खिलाड़ी आउट किए। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सना मीर के लिए एक और एजाज। साबिक कप्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे रोज तारीखी लॉर्ड्स ग्राउंड में बेल बजाकर मैच का आगाज किया। सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर हैं। फास्ट बॉलर हसन अली की इंग्लिश T20 ब्लास्ट में शानदार फॉर्म। नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाफ 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी पेसर ने इब्तिदाई 2 मैचों में ही 9 शिकार कर लिए। हसन अली ने पहले मैच में 6 विकेट और हैट्रिक भी की थी।